السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے انصار اللہ جرمنی فرینکفرٹ کے ممبران کو کثیر تعداد میں مرکز کی طرف سے دیے گئے پروگرام کے تحت 19 سپٹمبر 2021 کی خوبصورت صبح مارننگ واک میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ یہ صبح کے خوبصورت مناظر اور ساتھ کھلے کھیتوں کے بیچ میں بنے راستے پہ چلتی ہوئی صحت افزا ہوا کے اندر دوستوں کی آپس میں گپ شپ لگاتے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مناظر اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا قسمت کے ساتھ نصیب میں ہوتا ہے۔ جرمنی میں یا دوسرے ان ممالک میں ایسا وقت بہت مشکل سے انسان کے لیے ملتا ہے۔ تو آج مرکز کے پروگرام کے تحت جو ہماری سیر ہے، سیر کے مناظر، خوبصورت ان مناظر کے بعد جب انصار واپس مسجد میں پہنچے بیت الصبح، تو وہاں ایک بہت ہی پرتکلف ناشتہ کا انتظام ایک ناصر بھائی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ یہ نظارے جو صبح کی خوبصورت صبح کے مناظر کے اندر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ انصار اللہ جرمنی کے مرکز کی طرف سے جو پروگرام تھا صبح کی سیر اجتماعی، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں لے کر جاؤں گا ایک ایسی جگہ جو کہ ہر انسان کو کبھی نہ بھولنے والی جگہ ہے۔ کیوں کہ صبح کی سیر اور صحت اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانا، ملنا جلنا، یہ ہم میں سے ہر کسی نے دیکھا ہوا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن وہ نظارے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا جب وہ اس مقام پہ ہوگا، وہ نظارے بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ یہ صبح کی سیر کے بعد جو پرتکلف ناشتہ تھا، اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انصار آج صبح تقریباً 50-60 کی تعداد میں اس فجر کی نماز پہ موجود تھے۔ اس کے بعد پھر کافی تعداد میں سیر کے لیے اکٹھے نکلے۔ اب یہ جو وہ ناشتہ ہے پرتکلف، اس کا مزہ لے رہے ہیں۔ اس صبح جلدی اٹھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز کے ذریعے، اور پھر سیر صحت کے لیے، جسم کے لیے، اور پھر غذا اپنی لمبی زندگی کے لیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اب وہ نظارے شروع ہو چکے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ جب ہم اس مقام کی طرف جاتے ہیں تو باہر زندہ لوگوں کے نظارے، بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے خوبصورت گھر، لیکن اس کے بالکل مقابل یہ ایک مقام ہے جسے ہر انسان نے ایک دن دیکھنا ہے۔ جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کو یہ والے مقام، یہ نظارے دیکھنے نصیب نہیں ہوتے جو آج ہم نے دیکھے۔ تو اس قبرستان کے اندر ہمارے بہت سارے پرانے احمدی خواتین و حضرات اور بچے مدفون ہیں۔ جب سے جماعت احمدیہ جرمنی میں قائم ہوئی تو جو دوست پہلے آئے تھے وہ یہاں پہ، ان کو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک کے بعد ایک سب کے نظارے جو ہیں وہ آپ کو میں دکھاؤں۔ بیرونی نظارے قبرستان کے دیکھنے کے بعد اب ہم اندر چلیں گے جو صبح 9 بجے کھلتا ہے۔ اتوار کو ہمیں کچھ ویٹ کرنا پڑا، تو اب یہ کھل چکا ہے۔ اب ہم آپ کو ساتھ ساتھ تقریباً کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایک قبر جو جہاں احمدی دفن ہیں ان کا جو نظارہ ہے وہ دکھانے کے بعد آگے چلیں، تاکہ وہ دوست جو یہاں مقیم نہیں ہیں جرمنی میں، ان کے عزیز و اقارب یہاں مدفون ہیں، وہ اس کو دیکھیں اور ان کو دعا کا موقع ملے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ ایک خوبصورت سی نظم ہے وہ آپ انجوائے کریں، کیونکہ اس نظم کا ان مناظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب آپ یہ نظارے خاموشی کے ساتھ دیکھیں اور اپنے عزیز و اقارب جو یہاں دفن ہیں ان کو ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے چل نہیں
सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने छोड़नी होगी तुझे दुनियाए फानी एक दिन छोड़नी होगी तुझे दुनियाए फानी एक दिन हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने मुस्तकिल रहना है लाजिम ऐ बशर तुझको सदा मुस्तकिल रहना है लाजिम ऐ बशर तुझको सदा रंजो गम या सो अलम फिक्रो बला के सामने रंजो गम या सो अलम फिक्रो बला के सामने बारगाहे एज़दी से तू ना यूं मायूस हो बारगाहे एज़दी से तू ना यूं मायूस हो मुश्किलें क्या चीज है मुश्किल कुशा के सामने मुश्किलें क्या चीज है मुश्किल कुशा के सामने ये दोस्तों आप नज़ारे देख रहे हैं हमारे जो ज़ूटफ्रीडहोफ फ्रैंकफर्ट का मेन कब्रिस्तान है वहाँ पे वो पुराने बुज़ुर्ग ख़वातीन बच्चे जो दफन हुए हैं जिनके अजीज़ व अकारा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इसमें एक एक कब्र की कोशिश की गई है कि तस्वीर या वीडियो आपको दिखा दी जाए ताकि जो दोस्त यहाँ नहीं पहुँच सकते वो अपने अजीज़ों को दूर से बैठ के अपनी दुआओं में याद रख सकें।
ساتھ ساتھ ہم یہ نظم جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ والی نظم کا جو مضمون ہے وہ اسی ماحول کے متعلقہ ہے کہ انسان نے جب ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ہم دوست جو ابھی اس دنیا میں آباد ہیں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر کر بیان سب حاجت رواں کے سامنے کر بیان سب حاجت رواں کے سامنے چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے دوئی چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے دوئی سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے قدر کیا پتھر کی لالے
کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ جی دوستو، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں کسی سکتی کچھ قضا کے سامنے۔ یہ جو نظم ہے اس کا پورا تعلق اس مناظر کے ساتھ تھا، تو میں نے اس کو ساتھ شامل کر دیا۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، قبرستان کے مناظر دکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ مناظر تو ہر زندگی، ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ جو ہم ویڈیو بنانے والے یا دکھانے والے، ہم نے بھی اسی جگہ پہ پڑا ہونا ہے، اور ہمارے کوئی جاننے والا، کوئی قدردان، کس کے ساتھ کوئی نیکی ہمارے اوپر بھی دعا کرنے کے لیے آئے گا، تو اس سے تو انسان آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ لیکن اس جگہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جیسا آج ہم نے دوستوں نے مل کے صبح سیر کی، گپیں لگائیں، پھر اس کے بعد ناشتہ انجوائے کیا، اب اس کے بعد ان مناظر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان نے ایک دن یہاں پہنچنا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں، ایک دوسرے کے ساتھ قدورتیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہ ختم کی تو پھر یہاں پتہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے ہمارے اوپر بعد میں دعا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کے لیے